بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ بِشِرَائِهَا فَقَالَ ذَلِكَ جَازَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ۔ اور جب مسلمان نے نصرانی کو شراب بیچنے یا شراب خریدنے کا حکم دیا یعنی وکیل بنایا اور اس نے ایسا کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ وقال لا يجوز، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ شراب خریدنا بھی حرام اور شراب بیچنا بھی حرام، لیکن کسی مسلمان نے اگر کسی عیسائی کو شراب بیچنے یا شراب خریدنے کا وکیل بنایا تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ناجائز ہے۔ صاحبین کے نزدیک جائز ہے اور ناجائز امام اعظم کے ہاں جائز۔ اور یہی اختلاف خنزیر کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی عیسائی کو خنزیر خریدنے یا بیچنے کا وکیل بنایا تو یہ بیع و شراء صحیح، اور حضرات صاحبین نزدیک بیع و شراء ناجائز۔ اور اسی اختلاف پر ایک مسئلہ اور متفرع ہے کہ جیسے حالت احرام میں چاہے عمرہ کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، شکار کرنا بھی حرام، شکار بیچنا بھی حرام۔ لیکن اگر کسی کے پاس شکاری جانور پہلے سے تھا احرام باندھنے سے پہلے، اور اس نے حالت احرام میں کسی دوسرے کو اس شکار بیچنے کا وکیل بنایا تو امام اعظم کے ہاں جائز اور حضرات صاحبین نزدیک ناجائز۔ اب دلیل سنیں۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ موکل جو ہے جیسے مسلمان، تو موکل کے لیے شراب خریدنا جائز نہیں، شراب بیچنا جائز نہیں۔ وہ شراب بیچنے کا خریدنے کا ولی نہیں ہو سکتا تو دوسرے کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا۔ ایک رابطہ ہے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں، دوسرے کو اس کا حکم دینا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے جانور کو چوٹ لگ گئی ہے تو اب کسی نے بتا دیا کہ چوٹ کی جگہ پر شراب کی مالش کرو، تو مسلمان سوچتا ہے کہ میں شراب کی مالش کروں گا تو یہ گناہ ملے گا۔ اس نے کسی دوسرے سے کہا کہ یہ 100 روپے لے لو اور ہمارے جانور کو جہاں چوٹ لگی اس جگہ شراب کی مالش کر دو، تو یہ بھی جائز نہیں۔ تو جب یہ فعل مسلمان کے لیے جائز نہیں تو خود موکل کے لیے جائز نہیں، تو اس پر وکیل بنانا کیسے جائز ہوگا؟ جو حالت احرام میں شکار بیچنا جائز نہیں تو حالت احرام میں شکار بیچنے کا کسی کو وکیل بنانا بھی جائز نہیں۔ اور خنزیر خریدنا مسلمان کے لیے جائز نہیں، یا خنزیر بیچنا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اور تو کسی دوسرے کو بھی خنزیر خریدنے کا یا بیچنے کا وکیل بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ حال کہ مسلمان کے لیے شراب خریدنا بیچنا جائز نہیں تو شراب خریدنے یا بیچنے کا وکیل نہیں بنا سکتا۔ دلیل بہت آسان ہے، تو اس لیے کہ وکیل کا فعل یہ موکل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مثلا میں نے زید سے کہا کہ میرے لیے قلم خرید لا، میں نے تمہیں وکیل بنایا، تو اب زید قلم خریدے گا ہمارے لیے، تو زید کا خریدنا ہمارا خریدنا ہوا ہے، تو اب یہ جائز نہیں۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے کہ عاقد حقیقت میں وکیل ہی ہوتا ہے، بشرطے کہ وکیل عقد کا اہل ہو اور عقد کی اسے ولایت ہو۔ اور جو انہوں نے کہا کہ وکیل کا فعل موکل کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وکیل کا کام موکل کی طرف منسوب ہونا یہ حقیقی نہیں بلکہ حکماً یہ ہے۔ تو اب مسلمان ہونے کے سبب سے یہ اسے شراب یا خنزیر خریدنے یا بیچنے کا وکیل بنانا یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ مسلمان نے نصرانی کو شراب خریدنے یا شراب بیچنے کا وکیل بنایا، حکم دیا، تو اس نے ایسا کیا تو امام اعظم کے نزدیک جائز۔ وقال لا يجوز، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں۔
وعلی ھذا الخلاف الخنزیر، اور اسی اختلاف پر خنزیر کے خریدنے اور بیچنے کا وکیل بنانا ہے صاحبین کے نزدیک ناجائز اور امام اعظم کے نزدیک جائز۔ اور اسی اختلاف پر جو ہے محرم کا کسی دوسرے کو اپنا شکاری جانور بیچنے کا وکیل بنانا ہے۔ تو محرم اگر کسی دوسرے کو حالت احرام میں جو ہے رہتے ہوئے کسی دوسرے کو اپنا شکار بیچنے کا وکیل بنائے یا شکار خریدنے کا وکیل بنائے تو جائز نہیں، اور صاحبین کے ہاں امام اعظم کے ہاں جائز ہے۔ صاحبین کی دلیل کہ ان الموکلہ لا یلیہ ولا یولیہ، کہ موکل جو کہ مسلمان ہے اس لیے وہ شراب خریدنے بیچنے، خنزیر خریدنے بیچنے یا محرم حالت احرام میں شکار بیچنے کا ولی نہیں ہے، اس کو ولایت نہیں ہے، تو فلا یولی ہے، تو اب دوسرے کو جو ہے اس کا ان چیزوں کا ولی بنا بھی وکیل بنا بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ لأن ما ثبت للوکیل ينتقل إلى الموکل، یہ صاحبان دلیل ہے، اس لیے کہ جو چیز وکیل کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ منتقل ہوتی ہے موکل کی طرف۔ فصارا کأنہ باشرہ بنفسہ، تو گویا ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس نے بذات خود جو ہے یہ عقد کیا ہے۔ فلا یجوز، تو یہ جائز نہیں۔ ولی ابی حنیفہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ ان العاقد هو الوکیل باہلیتہ و ولایتہ، کہ عقد کرنے والا حقیقت میں یہ وکیل ہی ہے، یعنی جو پہلی مثال میں نصرانی اور اپنے اہلیت کے ساتھ ولایت کے ساتھ، چونکہ وہ عاقل ہے بالغ ہے تو اور اس کا جو ہے عقد و شرع کا یہ اہل ہے اور اسے اس کی ولایت ہے۔ اور امام ابو یوسف امام محمد نے جو کہا کہ وکیل کا فعل موکل کی طرف منسوب ہوتا ہے، کہتے اس کا جواب کہ وَانتقال الملک الی الامر امر حکمی، کہتے اور عام جو ہے ملک کا منتقل ہونا عامر کی طرف موکل کی طرف یہ امر حکمی ہے، حقیقی نہیں۔ فلا یمتنع بسبب الاسلام، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ عقد جو ہے ممتنع نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا۔ کما اذا ورثہما، جیسے کہ مسلمان ہے اور مسلمان شراب یا خنزیر کا وارث ہوا اور اس نے جو ہے کسی دوسرے سے کہا کہ جاؤ ان دونوں کو بیچ لاؤ، تو مسلمان نے کسی دوسرے کو میراث میں ملے ہوئے شراب اور خنزیر ان کو بیچنے کا وکیل بنایا، تو یہ وکالت صحیح ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب مسلمان کے پاس شراب اگر ہے اور وارث ہوا، کہ مسلمان اگر شراب یا خنزیر کا وارث ہوا تو کیا کرے گا وہ؟ تو کہتے ہیں یخللھا ان کان خمرن، کہ اگر وہ شراب ہے تو اس کو سرکہ بنا لے گا، نمک ڈال دے تاکہ سرکہ ہو جائے۔ وان کان خنزیرن، اور اگر وہ خنزیر ہے تو یصیبہ، تو اسے جو ہے آزاد کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ ومن باع عبدا علی ان یعتقہ المشتری او یدبرہ او یکاتبہ او امۃ علی ان یستولدھا فالبیع فاسد۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں بیع فاسد کی ان صورتوں کا بیان کہ بیع میں اگر شرط لگا دی جائے تو اب اس سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، لیکن شرط کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ جس میں مشتری کے لیے شرط اگر نہ لگائیں، شرط کے لگانے نہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا کہ جب بیع ہو جاتی، ایجاب و قبول ہو جاتے ہیں، بائع جو ہے مبیع کا مالک ہوتا ہے اور مشتری جو ہے مبیع کا مالک ہوتا ہے، بائع ثمن کا مالک ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے بیع کیا اور کہا کہ ہم نے اپنا جو ہے بکرا جو ہے اس شرط پر آپ کے ہاتھ بیچا کہ آپ اس کے مالک ہیں، تو اب اس شرط لگانے کا کوئی فائدہ ہے؟ بھئی اسی لیے خرید رہا تاکہ وہ مالک ہو جائے، تو شرط نہ لگانے سے جو ہے بھی وہی مالک ہوگا اور شرط لگا دے تب بھی وہی مالک ہوگا۔ تو اس شرط کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں، نہ کوئی نقصان ہے، اس لیے شرط لگانا نہ لگانا دونوں برابر۔ یا کسی نے شرط لگایا کہ ہم نے جو ہے یہ بکرا اس شرط پہ خریدا کہ ہم جو روپے دیں گے، جو ثمن دیں گے، ثمن کا مالک جو ہے بائع ہو جائے،
ارے آپ کے شرط لگانے کی کیا حاجت ہے؟ بائیں نے جب بکرا حوالے کیا تو ظاہر ہے کہ وہ ثمن پیسہ لے گا ہی، تو اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے، صورت یہ ہے کہ شرط لگانے سے بائیں یا مشتری کا فائدہ ہو، بائیں کا فائدہ ہو یا مشتری کا فائدہ ہو یا خود مبی کا فائدہ ہو، اگر مبی انسان ہو یعنی غلام ہو، اور ایسی شرط ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو تو یہ بیع فاسد ہے۔ مثال کے طور پر زید نے کہا کہ میں نے اپنا گھوڑا آپ کے ہاتھ اس شرط پر بیچا کہ آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ سواری کرنے ہی کے لیے گھوڑا خریدا ہے، اور یہ شرط لگا رہے ہیں کہ سواری نہیں کر سکتے، تو یہ شرط جو ہے عقد کے خلاف ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ شرط جو ہے عقد مقتضائے عقد کے خلاف ہے، تو ایسی شرط سے جو ہے بیع فاسد ہو جائے گی۔ کسی نے غلام بیچا اور کہا کہ غلام ہم نے بیچا اس شرط کے ساتھ کہ آپ غلام سے خدمت نہیں لے سکتے، تو یہ بھی جو ہے اس کے خلاف، خدمت کے لیے غلام خرید رہا ہے۔ یا یہ شرط لگا دیا کہ ہم نے غلام بیچا اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس غلام کو آزاد کر دیں، تو مشتری کو کیوں پابند بنا رہے ہو؟ آزاد کرنا تو تم ہی آزاد کر دو۔ فرماتے ہو من باع عبدا علی ان یعتقہ المشتری، جس نے غلام بیچا اس شرط کے ساتھ کہ مشتری اسے آزاد کر دے، او یدبرہ یا اسے مدبر بنا دے، او یکاتبہ یا اسے مکاتب بنا دے، او امتن یا باندھی خریدا اس شرط کے ساتھ کہ ان یستولدہا کہ اسے ام ولد بنا دے، فالبیع فاسد، تو یہ بیع فاسد ہے۔ لأن ھذا بیع و شرط، کیونکہ یہ بیع اور شرط ہے۔ وقد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط کے ساتھ منع فرمایا کہ بیع میں جو ہے شرط نہ لگائی جائے۔ وثم جملۃ المذہب فی، پھر اس بارے میں جو ہے اصل مذہب یہ ہے کہ ان یقال، کہ یہ کہا جائے کہ کل شرط یقتضیہ العقد کشرط الملک للمشتری لا یفسد العقد، کہتے ہر وہ شرط جو عقد جو ہے کہ عقد جس کا مقتضی ہے، جیسے مشتری کا جو ہے مبی کا مالک ہونا یا مشتری کے مبی کے مالک ہونے کی شرط لگانا، تو یہ عقد کو فاسد نہیں کرے گا۔ کہ اب کسی نے کہا بکرا ہم نے آپ کے ساتھ اس شرط پر بیچا کہ بکرے کے آپ مالک ہو جائیں، تو اس کہنے کی کوئی ضرورت ہے؟ خریدتے ہی وہ مالک ہو جائے گا۔ تو یہ کشرط الملک للمشتری، جیسے مشتری کے لیے ملکیت کی شرط لگانا، تو لا یفسد العقد، تو یہ عقد کو فاسد نہیں کرے گا، کہ ثبوت ہی بدون شرط، کیونکہ بغیر شرط کے یہ ملکیت ثابت رہے گی۔ اور دوسرا وکل شرط لا یقتضیہ العقد، اور ہر وہ شرط جو عقد مقتضائے عقد کے مطابق نہ ہو، عقد جس کا جو ہے اقتضا نہ کرتا، وفیہ منفعۃ لأحد المتعاقدین، کہ اس میں متعاقدین یعنی بائع یا مشتری کا فائدہ ہو، او للمعقود علیہ یا معقود علیہ کا فائدہ ہو جس پر عقد ہوا ہو۔ تو اب اگر آپ نے ایک جو ہے ٹوکرا آم بیچا، تو آم مبی ہے، تو اب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی شرط لگا دیں، تو اس کی یہ شرط لگا دیا کہ آم نہ کھائیں، تو اس میں مبی جو غیر جاندار ہے اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ تو معقود علیہ کا فائدہ ہو، تو یہ اس صورت پہ جب کہ معقود علیہ انسان ہو، اور غیر انسان ہو تو کوئی بات، تو یہ شرط کا تصور ہی نہیں۔ وہو من اہل الاستحقاق، یہ بتا رہے ہیں کہ معقود علیہ اہل استحقاق سے ہو، کہ وہ جو ہے کہ نفع و نقصان کا اہل ہو، تو یفسد ہو، تو یہ شرط جو ہے بیع کو فاسد کر دے گی۔ کا شرط اللہ یبیع المشتری العبد، جیسے کہ بیع میں یہ شرط لگانا کہ مشتری جو ہے غلام نہ بیچے، کہ وہ غلام جس کو اس نے خریدا ہے اس کو فروخت نہ کرے، تو لأن فیہ زیادتاً عاریتاً عن العوض، کیونکہ اس میں ذاتی ہے جو عوض سے خالی ہے، اور وہ ذاتی جو عوض سے خالی ہو تو فیؤدی الی الربا، تو وہ ربا کی طرف پہنچا دے گی۔
اور لأنه یقع بسبب المنازعات، یا اس کے سبب سے جھگڑا ہوگا، اور فیار العقد ان مقصود ہی، تو عقد جو ہے اپنے مقصود سے جو ہے خالی ہو جائے گا۔ یہ کیسے؟ مثلاً کہ زید نے اپنا غلام بیچا 1000 روپے میں، تو زید نے غلام دیا 1000 روپیہ لیا، تو غلام کے عوض 1000 روپے ہو گئے، غلام کے مقابل میں 1000 روپے۔ اب مشتری سے کہہ رہا کہ یہ شرط یہ کہ غلام کو آزاد نہ کرنا یا آزاد کر دینا یا غلام بیچنا نہیں، کوئی بھی شرط لگا دے۔ تو اب یہ شرط لگا رہا ہے، تو اب یہ اس شرط کے عوض میں کیا چیز، اس کے عوض میں مشتری کو کچھ مل رہا ہے، اس کے عوض میں مشتری کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تو یہ زیادتی خالی عن العوض ہو گئی۔ اور جو زیادتی خالی عن العوض ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں ربا کا شبہ ہوتا ہے، یا یہ تو ربا کا تحقق ہو سکتا ہے، یا یہ جھگڑا ہوگا، بائیں کہے گا کہ بیچنے نہیں، بیچو گے تمہاری خیریت بگاڑ دوں گا، اور مشتری کہے کہ میں بیچ رہا ہوں، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ روک کے دیکھو، تو جھگڑا ہو جائے گا دونوں میں۔ تو اب بے کا جو ہے مقصد تھا، بے کا کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ غلام ہے خریدیں اور اس سے خدمت بھی لیں، اور زیادہ ریٹ ملے تو اسے بیچ بھی دیں، گھوڑا خرید رہے ہیں کہ سواری بھی کریں گے، اور اگر نفع ملے گا تو فروخت بھی کر دیں گے، تو اس کے مقصد کے خلاف ہے یہ۔ الا ان یکون متعارفا، مگر یہ کہ شرط لگائے جو شرط کیا ہو، متعارف ہو، اور اس کی وجہ سے نزاع نہ ہو، تو اب وہ شرط لگانا جائز ہے۔ تو لأن العرف قاص علی القیاس، کیونکہ عرف جو ہے اور یہ بھی ایک دلیل ہے، اور قیاس پر یہ غالب ہوتی ہے، اور عرف بھی ایک حجت ہے جس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیتے ہیں۔ بہت سی باتیں جو ہیں عرف کے اعتبار سے جائز ہوتی ہیں، کہ یہ بہت تفصیل طلب ہے کہ عرف کا بھی اتباع فتاوی رضویہ جو ہے کا مطالعہ کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت تفصیل اس پر فرمائی ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے کہ عرف کے اعتبار سے جائز ہیں۔ مگر یہ کہ وہ شرط جو ہے متعارف ہو، یعنی عرف میں وہ شرط رائج ہو، اس لیے کہ عرف جو ہے غالب ہے قیاس پر۔ مثال کے طور پر جوتا کسی نے خریدا، اور دکاندار سے کہا جوتا میں نے خریدا اس شرط کے ساتھ کہ اس میں آپ فیتہ لگا دیں، تسمہ لگا دیں، تو اس شرط تو کر رہا ہے، لیکن عرف یہی ہے کہ جو جوتا بیچتا ہے تو وہ فیتہ اور تسمہ لگا کر کے بیچتا ہے، تو یہ شرط تو لگا رہا ہے مشتری، لیکن یہ شرط جو ہے عرف کے خلاف نہیں ہے۔ ولو کان لا یقتضیہ العقد، اور اگر شرط جو ہے مقتضائے عقد کے مطابق نہ ہو، خلاف ہو، اور ولا منفعت فیہ لأحد، اور وہ شرط جو ہے اس شرط سے نہ بائع کا فائدہ ہے نہ مشتری کا فائدہ ہے، تو لا یفسدہ، تو وہ شرط بھی مفسد بے نہیں۔ وہو الظاہر من المذہب، اور ظاہر مذہب یہی ہے، کشرط ان لا یبیع المشتری الدابۃ المبیعۃ، جیسے یہ شرط لگانا کہ مشتری اپنا خریدا ہوا جانور فروخت نہ کرے، تو لأنہ ان عدمت المطالبہ، کیونکہ یہاں مطالبہ معدوم ہے، کہ اب جانور تو مطالبہ کر نہیں سکتا کہ مجھے نہ بیچو یا بیچو، فلا یؤدی الی الربا، تو نہ اس میں ربا کا تحقق ہوگا اور نہ اس میں جو ہے نزاع کا تحقق ہوگا۔ وَإِذَا ثَبَتَ، تو اب یہ ضابطہ کہ شرط اگر ایسی ہے کہ جس میں جو مقتضائے عقد کے خلاف نہیں، جیسے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے ہاتھ بھینس بیچا اس شرط کے ساتھ کہ صبح اور شام دونوں وقت آپ بھینس کا دودھ نکالتے رہیے گا، تو اس میں جو مقتضائے عقد کے خلاف کہاں ہے؟ تو اب یہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ شرط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے وہ مفسد بیع، اور جو شرط مقتضائے عقد کے خلاف نہیں ہے وہ مقتضی بیع جو ہے مفسد بیع ہے، جو مفسد کے خلاف ہے، اور جو مقتضائے عقد کے خلاف نہیں ہے تو وہ مفسد بیع نہیں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگی فنقول، تو ہم یہ کہتے ہیں ھذہ الشروط، یہ جو متن میں شرطیں ہیں کہ من باع علی ان یعتقہ المشتری،
کہ جس نے بیچا اس شرط کے ساتھ کہ مشتری غلام کو آزاد کر دے یا مدبر بنائے یا مکاتب بنائے، یا باندھی بیچا اس شرط کے ساتھ کہ اس کا آقا جو ہے وہ اس کا جو ہے خریدنے والا مشتری جو ہے اس کو ام ولد بنا دے، تو یہ بیع فاسد ہوتی ہے۔ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شروط جو متن میں مذکور ہیں لا یقتضیھا العقد، عقد ان کا مقتضی نہیں، کیوں؟ لأن قضیتہ الاطلاق فی التصرف والتخییر للالزام، کہتے ہیں کہ بیع کا اقتضاء تو یہ ہے، اقتضاء بیع تو یہ ہے کہ تصرف میں آزادی ہو، کہ مشتری جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے، چاہے تو اپنے پاس رکھے، چاہے تو فروخت کر دے، چاہے تو کسی کو ہبہ کر دے، وہ پابند نہ ہو۔ اور اس لیے کہ عقد بیع کا تقاضا تو یہ ہے کہ تصرف میں آزادی ہو، اطلاق ہو، والتخییر اور اسے اختیار بھی ہو، اور چاہے تو بیع فسخ کر دے، تو چاہے تو بیع لازم کر دے۔ للالزام حتماً، اور بیع جو ہے حتمی طور پر لازم نہ ہو۔ اور والشرط یقتضی ذالک، اور شرط یہ چاہتی ہے کہ وہاں التزام ہو۔ وفیہ منفعۃ للمعقود علیہ، اور اس میں جو ہے شرط میں معقود علیہ میں سے کسی اور اس میں جو ہے معقود علیہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ والشافعی ان کانا یخالفون فی الاثم، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مخالفت کرتے ہیں آزادی کے میں، کہ ہم نے غلام بیچا اس شرط کے ساتھ کہ آپ اسے آزاد کر دیں، تو اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مخالفت کرتے آزاد، ان کے ہاں آزادی صحیح ہے۔ وہ یقیسہ علی بیع العبد نسمۃً، اور وہ قیاس کرتے ہیں کہ بیع العبد نسمۃً پر، فالحجۃ علیہ ما ذکرنا، امام شافعی کے خلاف حجت وہ ہے وہ حدیث جو ہم نے ذکر کیا ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے ساتھ شرط سے منع فرمایا ہے۔ تو بیع العبد نسمۃً کہ غلام کو بطور نسمہ فروخت کرنا، کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان یباع ممن یعلم انہ یعتقہ، کہ جس آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ غلام خرید رہا ہے اور بیچنے کے لیے، کہ غلام خرید کے بیچ دے گا، اب اس کے پاس یہ گئے کہ انہ کہ آپ جو ہے غلام خریدتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ نہیں، تفسیر تو یہ ہے کہ بیع العبد نسمہ کی تفسیر یہ ہے کہ غلام بیچے ایسے آدمی کے ہاتھ کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ غلام خریدے گا اور بیچ دے گا وہ، تو اب اس کے ہاتھ نہ یہ کہ اس پر یہ شرط لگائے کہ تم غلام خریدو اور اس شرط کے ساتھ کہ اسے آزاد کر دو، بلکہ یہ معلوم ہے کہ وہ آزاد کر ہی دے گا۔ فلو اعتقہ المشتری، اگر مشتری نے اسے آزاد کر دیا بعد ما اشترا ہو بشرط العتق، آزادی کے شرط کے ساتھ خریدنے کے بعد، تو صح البیع، تو بیع صحیح ہے۔ مثلا کہ غلام خریدا اور خریدتے وقت یہ کہا کہ میں غلام خرید رہا ہوں اس لیے کہ میں اسے بیچ دوں گا، تو آزاد کر دوں گا، تو آزاد کرنے کی شرط پر خریدا اور آزاد کر بھی دیا، تو یہ بیع صحیح ہے۔ حتیٰ یجب علیہ الثمن عند ابی حنیفہ، یہاں تک کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے مشتری پر پورا ثمن واجب ہوگا۔ وقال یبقى فاسدا، اور صاحبین کہتے ہیں یہ بیع فاسد رہے گی۔ حتیٰ یجب علیہ القیمہ، یہاں تک کہ اس پر ثمن نہیں بلکہ قیمت واجب ہوگی۔ ہم بتا چکے ہیں ثمن اور قیمت کا فرق، کہ ثمن کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اس کا جو واجبی ریٹ ہو، اور قیمت جو ہے، اور ثمن کیا ہوتا ہے کہ جتنے دام پر سے خریدی جائے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بیع فاسد ہوگی اور یہاں تک کہ اس پر قیمت واجب ہوگی، تو اس لیے کہ بیع واقع ہوئی ہے فاسد ہو کر کے، تو اب یہ جائز ہو کر کے صحیح نہیں ہوگی۔ کما اذا تلفا بوجہ آخر، کہ جیسے کسی نے دوسری طرح اس کو تلف کر دیا، مثلا جانور خریدا یا غلام خریدا کسی شرط کے ساتھ کہ آزاد کر دیں گے، اور آزاد نہیں کیا بلکہ جو ہے اسے قتل کر دیا یا کچھ اور بیچ دیا وغیرہ، تو تب بھی وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اور امام اعظم فرماتے انا شرط العتق من حیث ذاتہ لا یلزم العقد، کہ
آزاد کرنے کی شرط جو ہے یہ نفس ذات کے اعتبار سے مقتضائے عقد کے مطابق نہیں ہے۔ اب کوئی خریدے کا میں خرید رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں آزاد کر دوں گا، تو یہ آزاد کرنے کی شرط مقتضائے عقد کے مطابق نہیں ہے۔ ولیکن اب جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ بیع کا قضیہ کیا ہوتا ہے کہ تصرف میں مشتری کیا ہو، پابند نہ ہو بلکہ کیا ہو، آزاد ہو۔ ولیکن من حیث حکم یلائمہ، لیکن حکم کی حیثیت سے یہ شرط جو ہے عقد کے مناسب ہے، تو لأنہ منہن للملک، کیونکہ آزادی جو ہے، آزاد کرنا یہ ملک کو اپنی انتہا تک شے کو پہنچانا ہے۔ والشیء بانتہا ہی یتقرر، اور شے جب اپنی انتہا تک پہنچتی ہے تو وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ ولہذا لا یمتنع العتق رجوعا، اسی لیے تو آزاد کرنا جو ہے یہ نقصان عیب کے رجوع کرنے سے مانع نہیں ہے۔ اور فإذا تلف من وجہ آخر، اور جب کسی اور صورت سے اس نے مبی کو ہلاک کر دیا تو لم یتحقق الملائمۃ، تو اب یہ جو ہے ہلاک کرنا یہ اس کے عقد کے مناسب نہیں ہے۔ فیتقرر الفساد، تو فساد ثابت ہو جائے گا۔ وَإِذَا وَجَدَ الْعِتْقُ تَحَقَّقَتِ الْمُلَائِمَةُ، اور جب آزادی پا لی گئی، غلام خریدا، خریدنے کے بعد آزاد کر دیا، جب آزادی متحقق ہو گئی تو فترجح جانب الجواز، تو جانب جواز کیا ہے کہ متحقق ہو گیا۔ فکان الحال قبل ذلك موقوفا، تو گویا اس کے پہلے والا حال موقوف تھا۔